اور ایک جہانگیر تھا جس کا سارا سکون، سارا سب شادی کا سوچ کر ہی ونچ ہو جاتا تھا۔ یہ کیک کر کے دن گزرتے گئے، نہ انوشے کے اطمینان میں کمی واقع ہوئی اور نہ ہی جہانگیر کی بے سکونی نے۔ انوشے کے ایگزام ختم ہوتے ہی گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہوئے اور ہر نئے دن کے ساتھ زور پکڑتے گئے۔ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی انوشے جیسی کسی بھی لڑکی کے لیے یہ دن بہت ایکسائٹنگ ہوا کرتے ہیں، اس لیے انوشے بھی حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اس کی شادی کی بہت سی تیاریاں تو پہلے سے ہی مکمل تھی، اور وہی صحیح تیاریاں انوشے میڈم بڑے جوش و خروش سے خاص اپنی موجودگی میں مکمل کرواتے۔ وہ ان سب مصروفیات میں کتنی خوش اور کتنی مگن تھی کہ اسے جہانگیر کی خاموشی، اس کی جب تک کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن جہانگیر کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ وہ بھلے ہی کچھ کہتا نہ ہو، لیکن ایک آگ تھی جو ہر دم اس کے اندر سلگتی رہتی تھی۔ وہ ہر دن، ہر رات انوشے کی آئندہ زندگی کو پذیر کرنے، اسے تکلیف پہنچانے اور اسے تڑپانے کے نئے منصوبوں پر غور کرتا رہتا۔ اس نے بہت بار چاہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر جا کر انوشے سے شادی سے انکار کرنے کی ریکویسٹ کرے، پر انوشے کا ڈھیٹ پن اور ہر دفعہ کا ایک ہی جواب اس کی ہمت توڑ دیتا۔ اسے انوشے پر غصہ تھا، اپنے آپ پر بھی غصہ تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اپنی محبت کے لیے راضی نہیں کر پایا۔ اسے غصہ تھا کہ وہ اپنی محبت پر اپنے سارے اختیار کھو چکا تھا۔ آج انوشے کی مہندی تھی۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ مہندی کا فنکشن لڑکے والے اپنے گھر میں اور لڑکی والے اپنے گھر میں کرتے تھے، سو اس لیے انوشے کے ہاں صرف اور صرف اس کی فیملی کزنز، کچھ ہمسائیوں اور کچھ دوستوں نے رونق لگائی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی وہ نظریں جھکائے عام دلہن کی طرح شرمائی ہوئی سی بیٹھی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دلہن بننے کا مزہ تو ایسے شرما شرما کر بیٹھنے نہیں ہے، اسے ہر لمحہ، ہر پل اتنا انوکھا، اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر ہر منٹ، ہر سیکنڈ سے لطف اندوز ہوتی رہی، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے اس دل فریب رات کا ہر پل ختم ہوا۔ کب صبح ہوئی، کب اگلا دن آیا، اور کب وہ نفسک سے تیار ہو کر میرج ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی اپنے ہونے والے مجازی خدا کا انتظار کرنے لگی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑنے لگی تھی، کیونکہ اس کا انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہوتا جا رہا تھا، بلکہ اب تک تو کافی لمبا ہو گیا تھا۔ اب تو اسے تشویش ہونے لگی تھی، اسے لگا کہ کہیں جہانگیر نے کوئی گڑبڑ نہ کر دی ہو۔ وہ وہاں بیٹھی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اتنے میں اس کی ایک کزن نے اسے باہر سے آ کر اطلاع دی کہ بارات آ چکی ہے۔ وہ جو اس وقت تقریباً بارات نہ آنے کے خوف سے رونے کو تھی، ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اور وہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، ایک بہت ہی خاص مسکراہٹ تھی جس میں اس کا اطمینان، اس کا جوش، اس کی خوشی اور دلہنوں والی مخصوص شرم سب بہت واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ اور پھر اس کے دل کی دھڑکن، وہ بھی دھیرے دھیرے دھڑکنے لگی تھی۔ جو بھی تھا یا جو بھی ہو، یہ نکاح کا پیپر اور اس پر دستخط کرنے کا لمحہ دھڑکنوں کو بے ربط کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ بھی اسی لمحے کے اثر میں، اسی لمحے فسون میں اپنے بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے زندگی کو بدل دینے والے اس کاغذ پر اپنے دستخط کر کے اپنے سب حقوق اس قابل کے نام کر دیا۔ ایک یہ تھی کہ اس کی خوشی اور فرحت سمجھ کر ہی نہیں دے رہی تھی، اور ایک اس کے دولہے میاں تھے جو منہ پھلائے اپنی نوک دار ناک پر وفا سجائے اپنے ہر انداز سے ناخوش ہونے کا اندیہ دے رہے تھے۔ جہاں انوشے کو یہ وقت زندگی کا حسین ترین وقت لگ رہا تھا، وہیں جہانگیر بیٹھا اپنی قسمت کے اس منچاہے فیصلے پر کڑے جا رہا تھا۔ اسے یہ وقت، یہ لمحات اس کی زندگی کے بدترین لمحات لگے۔ انوشے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ وہ سرخ گلاب کی پتیوں سے ڈھکے اس خوبصورت کمرے کے فرش پر سینچ سینچ کر قدم رکھتی بیڈ تک آئی۔ فریار بھابھی، یعنی دولہے صاحب کے بڑے بھائی کی بیگم نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر ٹھیک طریقے سے بیٹھنے میں مدد اور ساتھ ہی مسکراتے ہوئے اس کا لہنگا بیڈ پر خوبصورتی سے پھیلایا۔ انوشے نے جوابی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی مسکراہٹ کا انداز خاصا شرمیلا تھا،
جس پر بھابھی کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی، جس پر وہ مزید جیت گئی۔ بھابھی کا ایسے